حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں خاص معجزات عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ساری دنیا پر 750 سال تک حکومت کی۔ سلیمان کی بادشاہت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جن و انس، چرند و پرند، یہاں تک کہ درندے بھی آپ کے تابع فرما تھے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں اور جنات کی باتیں بھی سمجھ سکتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے معجزات اور ان کی زندگی کے چند ایسے ایمان افروز واقعات کی باتیں کریں گے جن میں سے کچھ تو اس سے پہلے آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ واقعات آپ کے ایمان کو تازگی بخشیں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو۔ سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان کی پیدائش یروشلم میں ہوئی تھی، جو آج بدنام زمانہ اسرائیل کے ناجائز قبضے میں ہے۔ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت نشین ہوئے اور پورے کرۂ ارض پر حکومت شروع کی۔ آپ نے جب تخت سنبھالا تو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بے پناہ ذہین اور خاص بصیرت کے مالک تھے۔ جب آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہت پر مامور تھے تو وہ معمول کے مطابق تخت پر جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک چرواہا اور ایک غریب کسان دربار میں حاضر ہوئے۔ کسان نے شکایت کی کہ چرواہے کی بکریاں میرے کھیت میں گھس آئی ہیں اور میرے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فریقین کے دلائل سماعت فرمائے اور فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ چرواہے کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بکریاں کسان کو دے دے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ کسان اور چرواہا چلے گئے، لیکن چرواہے کے چہرے پر رونق نہ تھی کیونکہ اس کی بکریاں اس کے پاس نہیں رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے غریب چرواہے کا بے رونق چہرہ دیکھا اور سوچا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے اور معاملہ دریافت کیا تو آپ نے چرواہے سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہاری بکریوں کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ دونوں فریقین کو لے کر اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس معاملے میں اپنی رائے پیش کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو دانش مندی اور مدبرانہ فہم سے نوازا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ صرف کسان کو بکریاں ہی واپس نہ کی جائیں، بلکہ چرواہے کو حکم دیا جائے کہ جو کھیت تباہ ہوئے تھے انہیں دوبارہ سے اگایا جائے۔ جب وہ اگ جائیں تو کسان کو اس کے کھیت دے دیے جائیں اور چرواہے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ دربار میں موجود سارے لوگ کم سن سلیمان کی ذہانت سے دنگ رہ گئے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی حکم صادر فرمایا جس سے دونوں فریقین بے حد خوش ہوئے۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی ذہانت کے مالک تھے۔ آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی بہت پسند تھا۔ آپ اس مقصد کے لیے گھوڑے بھی پالتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ گھوڑے میدان جنگ کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ عصر کا وقت تھا اور گھوڑوں کے نگہبان گھوڑوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے گزار رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ ان کی طاقت اور رفتار سے متاثر تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کے نگہبانوں سے کہا، ان گھوڑوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور میں انہیں اس کی رضا کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دوڑنے کا حکم دیا۔ گھوڑے تیزی سے دوڑنے لگے اور جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی رفتار سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ، میں ان گھوڑوں کو تیری رضا کے لیے استعمال کروں گا، میں ان سے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا اور تیرے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کے گھوڑے میدان جنگ میں بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ ان کی مدد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے دشمنوں کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہوا کو تیز یا آہستہ کر سکتے تھے اور اسے مختلف حالتوں مثلاً ٹھنڈی ہوا یا طوفان میں تبدیل کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے مہینوں اور سالوں کی مسافت ہوا میں پلک جھپکتے ہی طے کر لیتے تھے۔ ان کو یہ بھی طاقت عطا کی گئی تھی کہ وہ سرکش قوتوں کو پکڑ سکیں۔ وہ اس سے تخریب کار شیاطین کو قید کرتے تھے۔ جو شیطان ان کی سلطنت میں خرابی پیدا کرتا، کوئی تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتا، تو سلیمان علیہ السلام اسے زنجیروں سے بندھوا کر قید کر لیتے۔ اسی طرح ان کی سلطنت میں کسی تخریب کار قوت کی، چاہے وہ شیاطین ہوں یا کوئی دوسرا درندہ، اسے یہ جرأت نہ ہوتی کہ کوئی جرم کرے۔ ان کی سلطنت میں ہمیشہ امن اور سکون ہی رہتا۔ شیاطین کے علاوہ سرکش جنات بھی آپ کے تابع فرما تھے۔ آپ ان سے سمندر سے قیمتی جواہرات لانے کا کہتے اور انہیں اپنی رعایا کی فلاح کے لیے استعمال میں لاتے۔ ان جنات میں دو قسم کے جن تھے، ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمانی سے نوازا تھا، دوسرے وہ جو اس دولت سے محروم تھے۔ ان جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتے اور قیمتی معدنیات اور جواہرات نکال لاتے۔ سلیمان علیہ السلام جنات کو ان جواہرات سے شاندار عمارتیں بنانے کا حکم دیتے تو وہ اسی وقت بنا دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے اکثر عبادت گاہیں اور رعایا کے لیے پناہ گاہیں بھی بنواتے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کی رعایا کا وقت بچ پاتا۔ اس طرح وہ اللہ کی زیادہ عبادت کر پاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب بھی دربار لگاتے تو وہاں لنگر کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ خود تو لنگر کے لیے پکوان نہیں بناتے ہوں گے اور رعایا دربار میں ہوتی تھی،
تو آپ ان جنات کو حکم دیتے کہ وہ پکوان بنا کر دیں۔ جنات مختلف قسم کے کھانے پکا کر دربار میں لاتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی تناول فرماتے اور پوری رعایا کو بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ آپ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں جیسی اللہ کی چھوٹی مخلوقات کا بولنا اللہ کے حکم سے سمجھ سکتے تھے۔ آئیے اس حوالے سے ایک اور ایمان افروز حیرت انگیز واقعے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں محنتی چیونٹیوں کی وادی آباد تھی جسے وادی نمل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وادی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دائرۂ سلطنت میں شامل تھی۔ یہ چیونٹیاں حیرت انگیز مہارت کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ وہ خوراک اکٹھا کرتیں اور اپنے گھر بھی بناتی تھیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں ایک عظیم فوج چیونٹیوں کے علاقے کے قریب پہنچی۔ سپاہیوں کے چلنے سے اور ہتھیاروں کی آواز سے زمین کانپنے لگی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے اسے خطرہ سمجھا اور اپنی چیونٹیوں کو بلا کر کہا، اے میری ہم قوم چیونٹیوں، ہمیں اپنے گھروں میں پناہ لینی چاہیے اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست فوج ہم تک پہنچے اور ہمیں رون ڈالے۔ اللہ کی یہ معصوم چیونٹیاں جلدی سے اپنا سامان لے کر اپنے گھروں میں گھس گئیں اور کنکر اور ٹہنیوں سے بنایا گیا ایک مورچہ لگا کر دروازہ بند کر لیا۔ صرف ہوا کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ کھلا رہا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آئی، زمین کانپنے لگی اور چیونٹیاں خوف سے کانپتے ہوئے اپنے گھروں میں اکٹھی ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مشیروں اور سپاہیوں کے ہمراہ چیونٹیوں کے گھر کے قریب رک گئے۔ انہوں نے چھوٹے سے جانوروں کو دیکھا جو کیڑے مکوڑے تھے اور وہ آہستہ آہستہ دوڑ رہے تھے اور ان کی سرنگوں کے پیچیدہ جال پر حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مشیر نے چیونٹیوں کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اس بیکار مخلوق کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالیں؟ حکمت اور رحم سے بھرے سلیمان نے جواب دیا، نہیں، ہم انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں سے سب سے چھوٹے کو بھی حکمت عطا کی ہے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے گھر کے قریب گئے، سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی سے دروازے پر نرمی سے دستک دی، جس سے مورچہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ گھر کے اندر چیونٹیوں نے اپنی سانس روک لی، وہ ڈر گئیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مورچہ وہیں قائم رہا جو چیونٹیوں کے لیے سہارا بنا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر بولے، اے اللہ کی مخلوق، خوف نہ کرو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم صرف تمہاری زمین سے گزرنا چاہتے ہیں۔ چیونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ سے جرأت کر کے باہر نکلی اور ان کے سامنے جھکی۔ اے اللہ کے نبی، اس نے کہا، ہم آپ کے رحم کے احسان مند ہیں۔ آپ اور آپ کی فوج بغیر کسی نقصان کے ہماری زمین سے گزر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کی قدردانی میں سر ہلایا اور اپنے سفر پر چلے گئے۔
اور چیونٹیوں کو محفوظ چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد میں یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد سے پانی کی گہرائی معلوم کراتے کہ زمین میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تابع جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار سجایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ ہدہد سے پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش موجود ہیں۔ اس قوم کا نام سبا ہے اور اس رانی کو ملکہ سبا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ ہدہد ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خط اس مشرکہ ملکہ کے پاس لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ یہ عزت والا خط اللہ کے رسول سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ساتھ ہی ایک درخت موجود تھا جس پر وہ بیٹھ گیا اور بڑے دھیان سے ملکہ اور اس کے درباریوں کے ہر عمل اور ان کی باتوں کو ذہن نشین کرنے لگا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ مشرکین میں شمار تو تھی لیکن بہت سمجھدار بھی تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتانے کے لیے ذہن نشین کر رہا تھا۔ اس نے آ کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ ناظرین کرام، روز اول سے تمام مشرکین میں ایک صفت مشترک رہی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو دنیاوی مال و دولت اور عیش و عشرت سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار بھی
کچھ مختلف نہیں ہوا۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں بھی یا نہیں۔ اس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران اور دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے لونڈیوں اور عیاشی کے سامان کو دیکھا تک نہیں اور فرمایا کہ یہ سب عیش و عشرت کا سامان آپ کو مبارک ہو، ہم یہ نہیں لیتے، ہمیں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ جب قافلے نے یہ خبر ملکہ کو دی تو ملکہ سبا سمجھ گئیں کہ سلیمان اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید لونڈیاں اور کنیزیں دیکھ کر خوش ہو جاتا اور اس کے جھانسے میں آ جاتا۔ لہٰذا ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک شخص نے کہا، حضور میں سورج ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ایک جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا بہترین استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں اس کے ملک سے یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، جس کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، تو وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے رشتہ ازدواج میں گزاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت ایک شاندار دور تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک عمارت کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا ذمہ لیا۔ اس عمارت کی تکمیل میں جنات کی بھی مدد لی گئی۔ یہ جنات سرکش تھے اور کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔
ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ سرکش جنات اس عمارت کو مکمل نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے ایک عصا لیا، عصا یعنی چھڑی، اور اس کے سہارے عبادت کرنے لگے۔ اس عصا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سہارا دیا ہوا تھا کہ اگر ان کی سانسیں بھی تھم جاتیں تو ان کا جسم مبارک سیدھا کھڑا رہے۔ اس عصا کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کھڑے ہو جائیں گے تو جنات کو ان کی وفات کا علم نہیں ہوگا اور وہ عمارت کی تعمیر جاری رکھیں گے اور مکمل کر دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 سال تک جنات انہیں زندہ سمجھتے رہے اور عمارت کی تعمیر کرتے رہے۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو حکم دیا کہ وہ عصا پر مسلط ہو جائے اور عصا کی لکڑی کو کھا جائے۔ دیمک نے عصا کو یعنی اس چھڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گر گیا اور جنات کو ان کی وفات کا علم ہو گیا۔ اس وقت تک وہ عمارت تعمیر ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے ایمان افروز واقعہ کون سا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔